حدیث پاک کا فرمان پڑھ لیتے تو اچھا تھا، رضا کا نعتیہ دیوان پڑھ لیتے تو اچھا تھا۔ بہت اچھا شعر ہے بھائی کہ حدیث پاک کا فرمان پڑھ لیتے تو اچھا تھا، رضا کا نعتیہ دیوان پڑھ لیتے تو اچھا تھا۔ دیکھیں آپ ادھر دیکھیں، بڑی محنت سے مال تیار ہوتا ہے، پھر کہیں جا کر کے مارکیٹ میں اتارا جاتا ہے اور لوگ نظر انداز کر دیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ ارے ادھر دیکھیں، ارے وہ ہو جائے گا۔ مجھے بتائیں کیا کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے، اگر نیند آتی ہو تو بستر کا بھی انتظام کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ گھر سے سونے سے تو بہتر ہے کہ یہیں سویا جائے، کیونکہ یہ تو وہ محفل ہے جاگ کر سنو تب بھی ثواب، اور دھوکے سے سو جاؤ تب بھی ثواب۔ پتہ ہے آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں اللہ اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہ ظاہر میں تو کسی کا مکان ہوتا ہے، مگر حقیقت میں وہ جنت کی کیاری ہوا کرتی ہے کہ نہیں؟ تو یہ جنت کی کیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں شعر دیکھیں آپ، حدیث پاک کا فرمان پڑھ لیتے تو اچھا تھا، رضا کا نعتیہ دیوان پڑھ لیتے تو اچھا تھا، ہمیں تو فیس بک کی الجھنوں نے گھیر رکھا ہے، ہم اتنی دیر تک قرآن پڑھ لیتے تو اچھا تھا۔ ہمیں تو فیس بک کی الجھنوں نے گھیر رکھا ہے، ہمیں تو فیس بک کی الجھنوں نے گھیر رکھا ہے، ہم اتنی دیر تک قرآن پڑھ لیتے تو اچھا تھا، ہم اتنی دیر تک قرآن پڑھ لیتے تو اچھا تھا۔ وہ سمیر بھائی نے بتایا کہ اس بستی کے لوگ کربلا والے آقا حسین سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اچھا یہ بات سچی ہے نا؟ آپ ادھر دیکھیں نا، پہلے ادھر ہی دیکھ لو، ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ کوئی کام ہوتا ہو۔ میں دیکھیں میں نظر سے نظر ملا کے بات کرتا ہوں، انہیں کرنے دیجئے۔ آپ ادھر دیکھیے نا، کربلا والوں سے محبت کرتے ہیں نا آپ، ایک ہاتھ اٹھا کر کہیں یا حسین کرتے ہیں آپ۔ خدا کی قسم کربلا والوں کا عظیم احسان۔ اب شعر سنیے آپ ادھر دیکھیں، میں بہت اچھے شعر پڑھ رہا ہوں اور اتنے اچھے شعر پڑھ رہا ہوں کہ آپ تو آپ ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی دعا دیتے ہیں۔ دیکھیں سبحان اللہ کہیں گے؟ لکھتا جائے گا قلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا، ایک لفظ کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا، اور باب جنت پر نمازیں دستکیں دیں گی مگر ابے کربلا سے پوچھ کر دروازہ کھولا جائے گا۔ باب جنت پر نمازیں دستکیں دیں گی مگر کربلا سے پوچھ کر دروازہ کھولا جائے گا۔ اچھا تاریخ کربلا، اعظم بھائی تاریخ کربلا آپ نے بارہا سنی ہے، محرم شریف کا مہینہ آتا سنتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی سنتے ہیں۔ عبدالرزاق صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، خدا کی قسم ایسے بہت کم امام ملتے ہیں جو مہمانوں کا خیال رکھتے ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں جو دوسرے مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ اس شخص کے ساتھ کہیں اور اس سے بہتر سلوک کرتا ہے، اس کا بدلہ ہے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، میری طبیعت بہت خوش ہوئی، اللہ آپ کو آپ کی عمر میں علم میں مزید برکت عطا فرمائے۔ بس ایک بات یہ بتانا، دیکھیں بھائی توجہ رہے، کربلا کے میدان میں چچا کربلا کے میدان میں آقا حسین کو شہید کر دیا، ٹھیک ہے فائنل، کربلا میں سب شہید ہو گئے، آقا حسین بھی شہید۔ ظالم یزیدیوں نے کربلا میں آقا حسین کے لاشے کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ظلم دیکھیں، ظلم دیکھیں، ذرا سی بارش کیا آ گئی تو ایسے بھاگ گئے کہ نہ جانے کون سی توپیں پھوٹی جا رہی ہے کہ نہیں؟ ذرا سی بارش کیا آ گئی لوگ اپنے گھروں میں بھاگ گئے۔ بتائیے کربلا کا میدان اپنے ذہن میں رکھیں، آقا حسین کے ساتھ ظالم یزیدیوں نے کیا کیا معلوم ہے؟ آقا حسین کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا، گلے کو کاٹ دیا، وہ گلا جس کو نبی بار بار چوما کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں بھئی پانی یہی رکھ کر پی لیں آپ، کیونکہ ذہن بڑھتا ہے نا تو سنیں۔ آصف بھائی پی لیں، باقی ادھر تھوڑا لیٹ پلائیں 5 منٹ کے بعد، ہے کہ نہیں؟ اور ویسے تو اتنے اچھے لوگ ہیں، قسم سے ایسے بیٹھ گئے جیسے اجمیر شریف میں غریب نواز نے راجہ کے اونٹوں کو زمین سے چپکا دیا، کوئی اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا یار۔ اور قسم سے میں امید کرتا ہوں یہ جلسے کے بعد ہی اٹھیں گے انشاءاللہ۔ اٹھیں گے نہ اٹھیں گے بتائیے؟ ہاں اٹھیں گے۔ آج آپ ان کے لیے بیٹھ کر کے غوث پاک کا ذکر سنیں گے نا تو کل میدان محشر میں اگر یہ لوگ جنت میں جاتے ہوئے نا تو ان کا دامن پکڑ لینا اور کہنا غوث پاک کی بارگاہ میں سفارش کیجئے، ہم نے آپ کی نعت دنیا میں رہ کر کے تیز ہواؤں کے بیچ میں، تیز بارش کے بیچ میں بیٹھ کر کے ہم نے نبی کی نعتیں سنی۔ اب دیکھیں کیا کیا؟ شہید کر دیا، دیکھیں شہید کر دیا، اور شہید کرنے کے بعد تلوار کی نوک پر آقا حسین کے سر مبارک کو رکھا۔ عبدالرزاق بھائی
رکھا، رکھنے کے بعد تلوار یزیدیوں کے ہاتھ میں، اس تلوار کی نوک پر آقا حسین کا سر، اور اسی تلوار کو یزیدیوں نے کربلا کے میدان میں آسمان کی طرف بلند کیا۔ کس طرف؟ آسمان کی طرف۔ وہ بتانا چاہ رہے تھے دیکھو نبی کے نواسے آقا حسین کو ہم نے شہید کر دیا، یہ بتانا چاہ رہے تھے کربلا والوں کو، ٹھیک ہے؟ اب یہ بتائیے سینے پہ ہاتھ رکھے، جب یزیدیوں نے کربلا کے میدان میں تلوار کو بلند کیا تھا تو آقا حسین کا سر اونچا تھا یا پھر یزیدیوں کا سر اونچا تھا؟ اب جلدی بتائیے، دیکھیے ٹائم کم ہے۔ کس کا تھا؟ کس کا؟ آقا حسین کا۔ اب آقا حسین کے بارے میں یہ بھی سنا ہے، تاریخ کربلا بتاتی ہے کٹے ہوئے سر سے آقا حسین کے لبوں سے اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت کی آواز آئی۔ اب شعر سنیے آپ، دیکھیے اب شعر سنیے، ادھر دیکھیں ادھر، اب شعر سنیے۔ جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، دیکھیں جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا، اور نیزے پہ چڑھ کے کہہ رہا تھا فاطمہ کا لال، ابے یہ سر علی کا سر ہے جھکایا نہ جائے گا۔ نیزے پہ چڑھ کے کہہ رہا تھا فاطمہ کا لال، یہ سر علی کا سر ہے، ابے جھکایا نہ جائے گا، جھکایا نہ جائے گا۔ علی کا لاڈلا تیبر دکھا کے چلتا ہے۔ اپنا ذہن کہاں رکھیں؟ تلوار کی نوک پر، آقا حسین کے کٹے ہوئے سر پر، علی کا لاڈلا تیبر دکھا کے چلتا ہے، شہید ہو کے بھی قرآن سنا کے چلتا ہے۔ سرے حسین نے نیزے سے کر دیا اعلان، ابے جو جیتتا ہے وہی سر اٹھا کے چلتا ہے۔ حسین نے نیزے سے کر دیا اعلان، جو جیتتا ہے وہی سر اٹھا کے چلتا ہے۔ میرے شعر سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ جو جیتتا ہے وہی سر اٹھا کے چلتا ہے۔ تو معلوم ہے آپ کی پیاری بہن حضرت زینب نے شمر ظالم سے کیا کہا تھا کربلا کے میدان میں؟ آپ کا ذہن تلوار کی نوک پر، آقا حسین کے کٹے ہوئے سر پر، دیکھیں مقصد شاہ کون کہہ رہی ہے؟ حضرت زینب۔ کس سے؟ شمر ظالم سے۔ مقصد شاہ جو پورا نہیں ہونے دے گا اس کو خالق کبھی پیدا نہیں ہونے دے گا۔ دیکھ کر نیزے پہ سر شمر سے زینب نے کہا، ابے میرا بھائی تجھے اونچا نہیں ہونے دے گا۔ شمر سے زینب نے کہا میرا بھائی تجھے اونچا نہیں ہونے دے گا۔ تو اس بستی کا دیوانہ کیا کہتا ہے؟ پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا۔ پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا۔ مسجد کلام پاک کے پاروں سے بھر گئی، مسجد کلام پاک کے پاروں سے بھر گئی، مسجد کلام پاک کے پاروں سے بھر گئی، مسجد کلام پاک کے پاروں سے بھر گئی۔ پشتے رسول پر کون؟ ذرا محبت سے کہہ دیں یا حسین، ایک اور یا حسین، یا حسین۔ بس اللہ میرے مصروں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اچھا صحیح بتائیے گا، مجبور ہو کر کے تو نہیں سننے آپ، مسرور ہو کے سننے نا؟ اور اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مسرور ہو کر کے اس وقت نبی کا ذکر سننے، خدا کی قسم بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں؟ اب آئیے میں بڑے ادب کے ساتھ، آپ اتنے اچھے لگ رہے ہیں بہت، میں زندگی بھر آپ کی محبتیں یاد رکھوں گا۔ بڑے ادب کے ساتھ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے شہر رامپور کی مقدس زمین کا وہ قیمتی خطیب جس کا قد بہت چھوٹا ہے مگر اس شخص نے ملک ہندوستان کا بہت تیزی کے ساتھ سفر کیا ہے۔ خدا کی قسم جب بولتا ہے تو غلاموں کو لگتا ہے یہ بولتے رہیں، ہم دیوانے مصطفیٰ نبی کی باتیں سنتے رہیں۔ اس عظیم خطیب کا نام شہنشاہ خطابت، آبرو اہل سنت، ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ قاری سمیر رضا قادری صاحب قبلہ رامپوری مائک پر تشریف لا رہے ہیں۔ بڑے ادب کے ساتھ ان کا استقبال۔ آئیے حکم کو تبدیل کرتے ہوئے اور ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں سمیر بھائی سے قبل آپ کی سماعتوں کے حوالے خطیب اہل سنت مفکر قوم ملت حضرت عامر رضا قادری مرکز اہل سنت بریلی شریف تشریف لا رہے ہیں، استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت۔ تیرے ہونٹوں پہ زمانے کی برائی کیسی، ایک قطرے کی سمندر سے لڑائی کیسی، اپنی بگڑی ہوئی اولاد پہ رونے والے
ابے اپنی بگڑی ہوئی اولاد پہ رونے والے خود ذرا سوچ کھلائی تھی کمائی کیسی ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر ساری کائنات کی مرکز عقیدت، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کے لیے اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت اچھی نظامت آپ حضرات بڑے بھائی قاری حسان رضا صاحب سے سماعت کر رہے ہیں۔ بہت اچھا کلام آپ نے اعظم نواز رامپوری صاحب سے سماعت کیا۔ میرے بعد بھی بہت اچھا خطاب آپ سماعت کریں گے۔ چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائے پروردگار مجھے حق بولنے کی، آپ کو حق سننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آج آپ نے یہ مقدس جلسہ سجایا ہے، بہت خوش نصیب ہیں آپ حضرات کہ آپ سرکار کی مقدس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جب تک میں نہ چاہوں، غوث اعظم فرماتے ہیں جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا نام نہیں لے سکتا۔ جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا نام نہیں لے سکتا۔ جب غوث اعظم کا یہ فرمان ہے تو پیارے آقا کی شان کیا ہوگی؟ جب غوث اعظم کے نہ چاہنے سے آپ کا کوئی نام نہیں لے سکتا تو پیارے آقا کی شان الگ ہے۔ میرے آقا نے جن کو پسند کیا وہ سرکار کا جلسہ سننے آئے ہیں۔ آج آپ نے آقا کی مقدس آمد پر اس جلسے کو سجایا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا سرکار کو جب ظاہر کیا گیا، اللہ رب العزت نے سرکار کو پیدا کیا تو سرکار کے ظاہر ہونے کے 3 مرحلے نکلتے ہیں۔ سرکار کے ظہور کے 3 مرحلے مکمل ہوتے ہیں۔ سرکار کا جو ظاہر ہونا ہے اس پر وہ 3 مرحلوں میں مکمل ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ آپ دیکھیں، پہلا مرحلہ وہ ہے خلقت محمدی، یعنی اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا کیا اپنے نور سے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا کیا اپنے نور سے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو وجود بخشا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو وجود بخشا۔ پہلا مرحلہ یہ۔ دوسرا مرحلہ ولادت محمدی، جس کے تعلق سے آپ نے آج یہ جلسہ سجایا ہے، جس کے تعلق سے آج ہم اور آپ یہ میلاد منا رہے ہیں۔ دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ یعنی سرکار نے اپنی مقدس حیات میں جو اعلان نبوت کیا ہے۔ یہ 3 مرحلے مکمل ہوتے ہیں سرکار کے ظہور کے۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو پیدا کیا، اپنے محبوب کو وجود بخشا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیدا کہنا، پیدا کرنا کس کو کہتے ہیں؟ وجود بخشنا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ چلو سرکار کی بارگاہ میں سرکار کا وہ مقدس فرمان یاد کرو کہ جب سرکار نے فرمایا تھا، جب حضرت آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ جب میرے آقا نے فرمایا تھا جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ جب میرے آقا نے فرمایا تھا آدم نہ بنے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اللہ جس کو پیدا فرمایا، پروردگار نے سب سے پہلے کس کو وجود بخشا؟ اللہ اکبر۔ میرے سرکار نے فرمایا تھا جابر کان کھول کر سن لو، پروردگار نے سب سے پہلے کسی دنیا دار کو نہیں بنایا، پروردگار نے سب سے پہلے کسی عام انسان کو پیدا نہیں فرمایا۔ جابر کان کھول کر سن لو، پروردگار نے سب سے پہلے میرے نور
جب کچھ نہ تھا میرا نبی تھا. بریلی کا رضا تمہارا رضا ہمارا رضا کائنات کا رضا. بھارت کا اعلیٰ حضرت کہتا ہے وہ جو نہ تھے کون نہ تھے میرے آقا نہ تھے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن عید میلاد النبی, جشن آمد مصطفیٰ, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ قاری عامر رضا قادری. عشق محبت, عشق محبت. واہ بہت اچھا بھائی, کیا کہنے. واہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو ہماری طرح بنایا ہے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح عام انسان ہے. میں بھی کہتا ہوں نبی انسان ہے. اقرار کرتے ہیں نبی انسان ہے, سب کہتے ہیں نبی بشر ہے, لیکن میرا آقا کوئی عام بشر نہیں. ساری کائنات کا مالک و مختار ہے, ساری کائنات کا تاجدار ہے. کیا بات ہے. بشر نہیں ہے میرے آقا. اللہ نے, میرے آقا نے خود فرمایا جابر سے, جابر سب سے پہلے پروردگار نے میرے نور کو پیدا کیا, میرے نور کو پیدا کیا. اللہ نے اپنے حبیب کو نور سے پیدا فرمایا. کس سے پیدا فرمایا؟ اپنے نور سے, مٹی سے نہیں. اپنے نور سے پیدا فرمایا, مٹی سے نہیں, پانی سے نہیں, ہوا سے نہیں. آج جو دعویٰ کرتا ہے نبی ہماری طرح ہے, نبی تیری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرا نبی اگر انگلی کا اشارہ کرے آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے. جی بے شک, میرا نبی بے شک. اگر انگلی کا اشارہ کرے جابر کے مردہ بچوں کو زندہ کر دیتا ہے. میرا نبی اگر انگلی کا اشارہ کرے تو شجر قدموں میں آ جاتا ہے. میرا نبی وہ نبی ہے جس کی بارگاہ میں پاگل اونٹ آ کر فریاد کرتا ہے. میرا نبی وہ نبی ہے جس کی بارگاہ میں آ کر چڑیا فریاد کرتی ہے. میرا نبی وہ ہے جس پر حجر بھی درود پڑھے. میرا نبی وہ ہے جس پر شجر بھی درود پڑھے. میرا نبی وہ ہے جس پر کائنات کا خطہ خطہ, کائنات کا ذرہ ذرہ, کائنات کا کونا کونا درود پڑھتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان پر درود جن کو اجر تک کرے سلام, ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے. انسان ہی نہیں ثنا خان مصطفیٰ پتھر بھی بولتا ہے محمد کے شان. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. عشق محبت, عشق محبت. انسان ہی نہیں, صرف سرکار کی تعریف آپ اور ہم بیان